کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں؟ کیا پاکستان کا انفلوئنس جو ہے طالبان کے اوپر وہ اب ختم ہو چکا ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، کیا طالبان نے ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اوپر ترجیح دی ہے اور انہیں پریورٹائز کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سنان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر۔ طالبان جب پاور میں آتے ہیں 2021 میں، تو تب ہم دیکھتے ہیں تب ایک ازمپشن پائی جاتی تھی پرٹیکولرلی پاکستان میں کہ شاید ہماری ان کے اوپر لیوریج ہے، شاید ہمارا ان کے اوپر انفلوئنس ہے۔ 2021 میں ہم دیکھتے ہیں جب یو ایس اے ایوکٹ کرتا ہے افغانستان سے تو طالبان ٹیک اوور کرتے ہیں اور وہاں ایک انٹرم سیٹ اپ آتا ہے اور ہماری طرف سے کچھ ہائی آفیشلز کا وہاں پر وزٹ بھی ہوتا ہے اور وہاں سے یہ ایک میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ شاید ہمارا ان کے اوپر انفلوئنس ہے اور ہمارے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے ہی اچھے ہیں۔ لیکن ایک اور گروپ ہے جس کو آپ ٹی ٹی پی کے نام سے جانتے ہو، جس کو آپ تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس گروپ کے جو اٹیکس ہیں پاکستان میں وہ بڑھ جاتے ہیں جب طالبان پاور میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جب طالبان پاور میں آئے تو طالبان کے جو تحریک طالبان پاکستان ہیں ان کے ساتھ ریلیشنز تھے، طالبان گورنمنٹ کے جو تعلقات تھے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، ان کی وجہ سے انہوں نے جو پرزنرز تھے ٹی ٹی پی کے، ٹھیک ہے، ان کو ریلیز کیا اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اٹیکس تھے وہ بڑھ گئے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے کئی بار اس چیز کی کوشش کی کہ ان کو جو ہے نا ایک نیگوسیشن کے تھرو اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ ہم نے ان کے ساتھ جو ہے نا نیگوسیشن پروسیس بھی سٹارٹ کیا جو کہ طالبان گورنمنٹ کی طرف سے کرایا گیا، لیکن جو اٹیکس تھے ٹی ٹی پی کے وہ بڑھتے رہے ہماری طرف۔ اس سے پہلے جب وہ پاور میں آتے ہیں تب ہمارا رویہ کیا تھا اور آج کل ہمارا رویہ کیا ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب طالبان پاور میں آتے ہیں تو ہم لوگ اس طرح کا رول پلے کر رہے تھے، ہم لوگوں نے ان کے لیے جو ہے نا OIC کا اجلاس بھی جب یہاں پہ تھا پاکستان میں تو تب بھی ہم لوگ جو ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ طالبان گورنمنٹ کو انٹرنیشنل ریکگنیشن مل جائے، ٹھیک ہے؟ پہلا کام ہم یہ کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن مل جائے۔ دوسرا ہم یہ کر رہے تھے کہ جو ہے نا ریجنلی جو ہے نا ہم لوگ رول پلے کر رہے تھے اور جو ریجن کی کنٹریز ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ جو ہے نا افغانستان کے جو طالبان میں جو لوگ ہیں ان کو جو ہے نا ریکگنیشن مل سکے۔ اس کے علاوہ جو ہم کر رہے تھے ان کو تھوڑے سے ٹریڈ انسینٹیوز بھی پرووائڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ٹریڈ انسینٹیوز کے علاوہ میں اگر بات کروں تو تیسرا پوائنٹ جو ہم کر رہے تھے وہ ہم انٹرنیشنلی ان کے ایسٹس جو فریز کر دیے گئے، ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو انفریز کیا جائے۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے ہمارا کوئی اور آبجیکٹو نہیں تھا۔ جو پاکستان کی گورنمنٹ کا آبجیکٹو تھا وہ بڑا ہی سمپل تھا اور آبجیکٹو صرف اتنا سا تھا کہ جو ہے نا اگر دوبارہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس آتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو سپل اوور ہوگا، اس کے جو افیکٹس ہوں گے، جو اثرات ہوں گے ہمارے اوپر، وہ بڑے ہی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پہلے یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ جب 1970s میں ہم دیکھتے ہیں افغانستان کو انویڈ کیا جاتا ہے سوویتس کی طرف سے، تب ہم لوگوں نے 3 ملین جو ریفیوجیز تھے ان کو سنبھالا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2001 میں جب وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی اینڈ امریکہ ویجڈ وار اگینسٹ افغانستان، تب ہمارے پاس اور ریفیوجیز آئے، ٹھیک ہے؟ تیسری ویو جو ہم نے دیکھی جب طالبان پاور میں آتے ہیں تو کچھ لوگ تقریباً 7 لاکھ کے قریب لوگ اس ٹائم جو ہے نا ٹریول کر کے پاکستان آئے۔ تو اب جس طرح کی ہماری اکنامک سچویشن ہے، ٹھیک ہے، 8 سے 9 بلین کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ہمارے، اور دوسری طرف ہماری اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر بھی کویسچنز ہیں، تو ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ دوبارہ سے اگر ہمارے ریجن میں، ٹھیک ہے، یا پھر ہمارے نیبرہڈ میں ایک کرائسس آتا ہے تو ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکتے۔ ہماری پالیسی شروع میں اس طرح کی تھی، ہم لوگ جو ہے نا ان کو کوشش کر رہے تھے کہ ان کے لیے ورک کر سکیں سو دیٹ وہاں پہ اگر کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے تو اس کا سپل اوور ہمارے اوپر آئے گا اور ہمارے اوپر جو اثرات آئیں گے ہم ان سے جو ہے نا بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی میں شفٹ آیا ٹوورڈز افغانستان، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہی فارن پالیسی میں شفٹ کی ہی وجہ ہے کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ہمارا جو ایک نیا سیٹ اپ ہم لوگ لائے ہیں، کریک ڈاؤن اگینسٹ امیگرینٹس جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ افغانستان کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو ہم نے واپس بھیجنے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سیٹ اپ ہم لوگوں نے جو ہے نا بنا لیا جس کے تحت ہم یہاں کے جو انلیگل مائیگرینٹس ہیں تقریباً 1.7 ملین افغانیز جو کہ یہاں رہ رہے ہیں ان کو ہم لوگ واپس بھیج رہے ہیں۔ اچھا، جب ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم لوگ اس کو واپس بھیج رہے ہیں
تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور اس کے علاوہ جو دوسرے NGOs ہیں جو کہ پریڈومیننٹلی فنڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے لینڈ لارڈز کی طرف سے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سوال اٹھانا سٹارٹ کر دیے کہ یہاں پہ تو مطلب ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہو جائے گا افغانستان میں. تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ جو 24 لاسٹ ٹائم جنوری سے لے کے اب تک تقریباً 24 بامبنگ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں سے 18 میں جو ہیں وہ افغان نیشنلز انوالو ہیں. تو وہ جو پاکستان میں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس آیا اس کا جواب کون دے گا؟ کیا یہاں پہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس آ رہا ہے وہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے، لیکن یہ جو چھوٹے موٹے کوئی سستے فلاسفرز ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان میں آ جائے گا. اپنی اسٹیٹ کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ یہاں پہ جو چل رہا ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے ڈیل کرنا ہے. سو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارن پالیسی میں ہمیں ایک شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کی، اور یہی ریزن ہے کہ آج کل پاکستان آپ کو ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کرتا ہوا بالکل نہیں دکھائی دے رہا. اور دوسری طرف یہ جو ہم نے شفٹ لایا اس میں کہیں نہ کہیں طالبان کا رول ہے، ٹھیک ہے، طالبان کی گورنمنٹ کا رول ہے. ذبیح اللہ مجاہد کو جب ہم نے یہ سارے میسیجز کنوے کیے، ہم نے اپنے کنسرنز ان کو کنوے کیے ان کی گورنمنٹ کو کہ یہ اٹیکس یہاں پہ بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ڈومیسٹک پرابلم ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہے نا فضول میں ہمیں بلیم کر رہے ہو. تو اب پاکستان نے پھر شفٹ لیا، پاکستان نے کہا کہ ہم انلیگل جو مائیگرنٹس ہیں ان کو بھی واپس بھیجیں گے، اس کے علاوہ جو آپ کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے اس کے لیے بھی ہم کسی طرح کا کوئی ورک نہیں کریں گے. تو اب پاکستان کی پالیسی میں ایک شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو مین ریزن جو طالبان گورنمنٹ ہے ان کا رویہ ہے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.